الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا صدق الله العظيم یا ایھا الذین اے لوگو آمنو جو ایمان لائے ہو کونو ہو جاؤ قوامین قائم رہنے والے بالقسط انصاف پر شہداء گواہی دینے والے للہ اللہ کے لیے ولو علی انفسکم اگرچہ وہ تمہاری اپنی ہی جانوں کے خلاف ہو اوی الوالدین یا والدین کے خلاف ہو والاقربین یا رشتہ داروں کے خلاف ہو ان یکن اگر ہو وہ شخص کہ جس کے خلاف گواہی جا رہی ہے اگر وہ شخص ہو غنیًا امیر ہو غنی ہو او فقیراً یا فقیر ہو غریب ہو جو بھی ہو فاللہ تو اللہ اولا بہما ان دونوں سے زیادہ حقدار ہے فلا تتبعوا الہوی اور نہ تم پیروی کرو خواہش کی پیروی نہ کرو ان تعدلوا یہ کہ تم انصاف نہ کرو عدل نہ کرو وَإِن تَلْوُوا اور اگر تم مروڑو زبان کو مروڑو او تعرضوا یا اعراض کرو پہلو تہی کرو فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا اللہ بے شک اللہ جو تم کرتے ہو خوب خبر رکھنے والا ہے۔ محترم بھائیوں، اس آیت کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے، اور جہاں بھی اللہ اس انداز سے مخاطب کریں کہ یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو، وہاں یقیناً اللہ رب العالمین کوئی بہت اہم حکم دینا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ ایمان والوں کو مخاطب کر کے اللہ کوئی بڑا ہی اہم حکم دینا ہوتا ہے تو وہاں یہ انداز ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنو اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، سنو کیا کرنا ہے تم نے، انصاف پر پوری طرح قائم رہ کر اللہ کے لیے گواہی دیا کرو۔ جب انصاف کا معاملہ ہو، جب عدل کا معاملہ ہو تو پوری طرح اس پہ قائم رہا کرو۔ یا ایھا الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کونو قوامین تم ہو جاؤ قائم رہنے والے بالقسط انصاف پر قائم رہنے والے بن جاؤ۔ جب گواہی دینے کا معاملہ ہو، شہداء للہ گواہی دو اللہ کے لیے، اللہ کی خاطر، اللہ کو سامنے رکھ کے، اللہ کو حاضر و ناظر جان کر، یہ بات جان کر کے میری بات کو میرا رب سن رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ رب کی بات کر کے، اللہ کی بات کر کے انسان کو یہ بات سمجھانا چاہیے۔ دیکھنا وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم جس بات کی گواہی دینے والے ہو وہ معاملہ تیرے ہی خلاف جا رہا ہو، اگر وہ گواہی دو گے
تو اس کا نقصان تمہیں ہی پہنچنے والا ہے۔ جب گواہی دینے کا معاملہ ہو تو اپنے رب کو یاد رکھنا، للہ، اللہ کے لیے گواہی دینی ہے۔ تم نے یہ نہیں دیکھنا کہ اس کا نقصان میری ذات کو ہو رہا ہے یا کس کو۔ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، وہ گواہی تیرے اپنے ہی خلاف کیوں نہ جا رہی ہو، لیکن جب انصاف کا معاملہ ہو، عدل کا معاملہ ہو تو اپنے ہاتھ سے عدل اور انصاف کو نہ چھوڑنا۔ وَأَوِ الْوَالِدَيْنِ، یا تیرے والدین کے خلاف ہو، تجھے اپنے ہی والدین کے خلاف گواہی دینا پڑ جائے، اللہ کا نظام عدل اور انصاف کا جو نظام ہے اس کو نہ ٹوٹنے پائے، اس میں کوئی دخل اندازی نہ کرنا، اس میں کوئی ہیرا پھیری نہ کرنا، اپنے والدین کے خلاف بھی گواہی دینا پڑ جائے تو دے دیا کرو۔ اس آیت سے یہ بھی پتہ چلا کہ اپنے والدین کے خلاف بھی گواہی دی جا سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، اس سے ان کی جو عزت و احترام کا معاملہ ہے وہ اپنی جگہ ہے، ان کی احسان مندی کا معاملہ اپنی جگہ ہے، اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جہاں اللہ کے قانون کی بات ہے، یہاں عدل اور انصاف کی بات ہے، وہاں والدین کی حیثیت نہیں، وہاں اللہ کے قانون کی حیثیت ہے۔ والاقربین، اور وہ گواہی تمہارے رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ آؤ ہم دیکھیں، مجھے وہ یاد پڑتا ہے قاضی شریح رحمہ اللہ، ان کا اپنا ہی بیٹا ہے، اپنے باپ کے پاس، قاضی صاحب کے پاس آیا، عرض کرتا ہے ابا جان، میرا ایک آدمی کے ساتھ کچھ معاملہ چل رہا ہے، اگر آپ کہیں تو میں اس کو آپ کی عدالت میں بلا لوں، آپ اس کے بارے میں عدالت میں فیصلہ کر دیں۔ باپ نے بات سنی، کہا ہاں ہاں بیٹا بلاؤ نا اسے۔ بیٹے نے بلایا، قاضی شرع کی عدالت کے اندر بیٹا مدعی کی حیثیت سے پیش ہوتا ہے، ملزم کو پیش کیا جاتا ہے، باپ قاضی، دونوں کی بات سننے کے بعد فیصلہ اپنے بیٹے کے خلاف سنا دیتا ہے۔ بیٹا گھر آیا، آ کے کہتے ہیں ابا جان، آج آپ نے مجھے بڑا ذلیل کروا دیا، آج آپ نے میرے خلاف ہی فیصلہ دے دیا۔ کیا باپ بھی بیٹوں کے خلاف فیصلے دیتے ہیں؟ آپ کو وہ بہت زیادہ عزیز تھا؟ کیا وہ مجھ سے زیادہ پیارا تھا؟ کہا نہیں بیٹا، وہ تجھ سے پیارا نہیں تھا، اس جیسے آدمیوں سے ساری روئے زمین بھر جائے، لیکن تو مجھے اس سے بہت زیادہ عزیز اور پیارا ہے۔ لیکن سن لے، اگر تیرے جیسے پیارے بیٹوں کے ساتھ بھی ساری روئے زمین بھری ہو، مجھے اللہ کا قانون اس سے زیادہ پیارا ہے، اللہ کا قانون مجھے زیادہ عزیز ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اسلام نے ایسی ایسی مثالیں پیش کی ہیں، اسلام کے ماننے والوں نے صحابہ اکرام کی مثالیں دیکھیں، انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ کس طرح انہوں نے یہ مثالیں قائم کی، اللہ کے حکموں کو کس طرح انہوں نے جو تھا ان پہ عمل کیا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ گواہی تمہاری اپنی ہی ذات کے خلاف ہو، تمہارے والدین کے خلاف ہو، تمہارے رشتہ داروں کے خلاف ہو، جیسا بھی معاملہ ہو، تم نے عدل کو اپنے ہاتھ سے چھوڑنا نہیں ہے، تم نے ناانصافی کا کام نہیں کرنا ہے۔ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا، اور جس کے خلاف تم گواہی دے رہے ہو سکتا ہے کہ وہ امیر آدمی ہو، غنی ہو، بعض اوقات انسان ایسا بھی کرتا ہے کہ بڑا آدمی ہو نا تو اس کے خلاف گواہی دینے سے گھبراتا ہے، ڈرتا ہے نا کہ یہ کوئی مجھے نقصان نہ پہنچا دے، یا بعض اوقات ذہن کے اندر کوئی لالچ ہوتا ہے کہ یار بڑا آدمی ہے، کام آ جائے گا، اس کے خلاف گواہی دیں گے تو نقصان ہو سکتا ہے۔ اللہ نے وہ بھی بات کر دی، ان یکن غنیًا، ہو سکتا ہے کہ جس کے خلاف گواہی دینا پڑ گئی ہے وہ امیر آدمی ہے، وہ سرمایہ دار ہے، وہ محلے کا چودھری آدمی ہے۔ دیکھنا اگر ایسا بھی معاملہ ہو جائے، اور دوسری صورت او فقیرا، یا وہ غریب ہو سکتا ہے اور تم سمجھو کہ غریب آدمی ہے، اس پہ ترس کھا لیتے ہیں، یار ماڑا بندہ ہے، اس کے خلاف گواہی دیں گے تو پھنس جائے گا۔ اللہ نے کہا نہیں، ایسا نہیں کرنا، کوئی امیر ہو کوئی غریب ہو، جیسا بھی معاملہ ہو، تم نے عدل اور انصاف کا دامن ہاتھ سے چھوڑنا نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کا قانون نافذ کرنے کے اندر اللہ کی رحمت ہے۔ اگر تم اس کو چھڑا دو گے، ہو سکتا ہے وہ کسی اور چکر میں پھنس جائے گا۔
اس پر جو حد لگ رہی ہے، اس کے خلاف جو فیصلہ آنے والا ہے، تم اس میں عدل میں معاون بنو، عدل کے اندر انصاف کرنے والے بنو، عدل کے اندر جو ہے وہ زیادتی کرنے والے نہ بنو، غلط گواہی دینے والے نہ بنو، انصاف کو قائم رکھنے والے بنو، کیونکہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ فاللہ اولی بہما، اللہ زیادہ حق رکھتا ہے ان دونوں پر۔ تم سمجھتے ہو میرا بہت تعلق ہے، تم سمجھتے ہو میں اس غریب کا بھلا کر دوں، اللہ زیادہ قریب ہے، اس کے بھی زیادہ قریب ہے۔ اگر تم اپنے معاملے میں دیکھتے ہو تو پھر تم یہ بھی دیکھو کہ ایک طرف تمہارا کوئی عزیز ہے، ایک طرف تمہارا کوئی ملنے والا ہے، تمہارا ملے دار ہے، تمہارا جاننے والا ہے، تمہارا کوئی پیارا ہے، تو دوسری طرف تیرا رب ہے۔ اب تو دیکھ، میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، میں نے اپنے رب کے لیے بات کرنی ہے یا اپنی عزیز داری دیکھنی ہے، اپنی رشتہ داری دیکھنی ہے۔ وہ رب تو تجھے یہ کہہ رہا ہے کہ تیرے اپنے ہی خلاف کیوں نہ گواہی آ رہی ہو، تیرا اپنا ہی کیوں نہ نقصان ہو رہا ہو، اور تیرے والدین کا کیوں نہ نقصان ہو رہا ہو، تیرے والدین کے خلاف گواہی کیوں نہ جا رہی ہو، تب بھی تو نے عدل کو قائم کرنا ہے۔ اور میرے بھائیوں، کیا والدین سے بڑا بھی کوئی رشتہ ہوتا ہے؟ اللہ نے پہلے والدین کی بات کی ہے۔ جو انسان والدین کے خلاف بھی گواہی دے سکتا ہے، دنیا کا کون انسان ہو سکتا ہے کہ جس کے خلاف وہ گواہی نہ دے؟ آپ اگر ان کے خلاف گواہی دیں گے تو اللہ کا حق یہ ہے، اللہ کا حق یہ ہے کہ اللہ کا قانون اوپر ہے، باقی ہر چیز نیچے ہے۔ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا، اور تم خواہش کی پیروی نہ کرنا، یہ کہ تم عدل نہ کرو، اپنی خواہشات کے پیچھے لگ کے، اپنی سوچوں میں پڑھ کے کہ میں یہ کر لوں تو بہتر ہے، یہ کر لوں تو بہتر ہے، ایسی سوچیں نہ سوچنا۔ یہ دیکھنا کہ اللہ کا قانون کیا کہہ رہا ہے، اللہ کی کتاب میں میری رہنمائی کیا کی ہے، ان باتوں کا خیال کرنا۔ اور دوسری صورت، ایک اور بھی صورت ہوتی ہے، وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ وَإِن تَلْوُوا، اور اگر تم نے زبان کو مروڑ تروڑ کر بات کی، بعض اوقات ہوتا ہے نا، بندے بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، کہتے ہیں یار گواہی دے بھی دینی ہے اور نہیں بھی دینی، بات ہی ایسے گول مول کر کے کرنی ہے کہ جناب نہ اس کو سمجھ آئے نہ اس کو سمجھ آئے۔ گول مول کر کے بات کرنے سے بھی اللہ نے منع کر دیا کہ مروڑ تروڑ کر بات کرنا، گیڑا دے کے بات کرنا، اپنی فنکاری دکھانا۔ اللہ نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہوگا، سیدھی بات کرنی ہے، سیدھی بات کرنی ہے۔ وَأَوْ تُعْرِضُوا، یا اعراض بھی نہیں کرنا۔ بعض بندے کہتے ہیں چلو یار جان چھڑاؤ گواہی دینے سے، امیر آدمی ہے نا ناراض ہو جائے گا، یا غریب آدمی ہے، یا میری رشتہ داری ہے، کوئی بھی معاملہ ہے، وہ کہتا ہے اعراض کر جاؤ، جان چھڑا جاؤ۔ اگر تجھے گواہی کا پتہ ہے، اگر تو جانتا ہے کہ یہ واقعہ کیسے ہوا ہے، تو جان چھڑوا رہا ہے، بات کو گول مول کر رہا ہے، اللہ نے اس بات سے بھی روک دیا، نہ خبردار ایسا نہ کرنا، ایسا نہ کرنا، تجھے معاملے کا پتہ ہے، عدل کو قائم کرنے کے لیے گواہی دو۔ اللہ نے کیا کہا؟ شہداء للہ، گواہی دو اللہ کے لیے، اللہ کے لیے گواہی دینی ہے۔ تم نے بات کو مروڑ تروڑ کے بھی پیش نہیں کرنا، تم نے جان بھی نہیں چھڑانی، چلو کوئی بات نہیں آگے پیچھے ہو جاؤ جی، میں نے دیکھا ہی نہیں تھا، میں تھا ہی نہیں، مجھے پتہ ہی نہیں۔ اگر تجھے معاملے کا پتہ ہے اور تو گواہی نہیں دے رہا تو اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہا ہے۔ انصاف کو، عدل کو قائم کرنے کے لیے تیری گواہی ضروری ہے، تیرے خلاف جا رہی ہے، تیرے رشتہ دار کے خلاف جا رہی ہے، تیرے کسی جاننے والے کے خلاف جا رہی ہے، اللہ کا حکم ہے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نگران مقرر کر کے اہل خیبر کے پاس بھیجا تھا۔ اہل خیبر کی بڑی زرخیز زمینیں تھی، یہودیوں نے کاشت کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ وہاں گئے، جب وہاں پہنچے تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے رشوت دینا چاہی حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ ان کے پھلوں کا اور فصلوں کا حساب لگانا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے کی حیثیت سے وہاں پہنچے تھے۔ انہوں نے کہا رشوت دیتے ہیں تاکہ ہمارے حق میں ذرا نرمی کر لیں۔ تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں فرمانے لگے، رشوت کہاں لینی تھی انہوں نے؟ وہ لینے والے تھے رشوت؟ انہوں نے کہا سنو، میں جس شخصیت کی طرف سے تمہارے پاس آیا ہوں
جس ہستی کی طرف سے آیا ہوں وہ مجھے کائنات میں سب سے محبوب ہے، اور تم خنزیروں اور کتوں سے بھی مجھے برے لگتے ہو۔ یہودی تھے نا، ان کے بارے میں فرمانے لگے کہ تم کتوں اور خنزیروں سے بھی میرے نزدیک برے ہو، اور جس ہستی کی طرف سے میں آیا ہوں وہ کائنات کی سب سے محبوب ہستی ہے، اور ان کی محبت اور تمہاری دشمنی مجھے اس بات پر مجبور نہیں کر سکتی کہ میں عدل سے کام نہ کروں، اس لیے کہ دنیا کا زمین و آسمان کا نظام اگر قائم ہے تو وہ عدل پر قائم ہے، اس لیے میں ایسا کام نہیں کر سکتا۔ اللہ نے اسی لیے یہ بات کہی کہ دیکھنا کوئی گڑبڑ نہ کرنا، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تم جو بھی کرو گے نا تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے، اس رب کو ایک ایک بات کی خبر ہے، وہ ایک ایک تمہارے عمل کو جانتا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں آخری بات سن لیں، یہ میں نے قاضی شرح کی بات کی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، وہ امیر المومنین تھے حضرت علی، ان کی زرہ گم ہو گئی۔ زرہ وہ لوہے کا لباس ہوتا ہے نا جو پہنتے ہیں جنگ کے لیے، اسے زرہ کہتے ہیں، وہ گم ہو گئی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ایک یہودی کے پاس دیکھ لی، تو دیکھتے ہی پہچان لی کہ یہ زرہ تو میری ہے، اور یہودی سے کہا کہ یہ زرہ تو میری زرہ ہے جو آپ کے پاس ہے۔ اس نے کہا نہیں نہیں جناب، آپ کی کہاں سے، یہ میری ہے زرہ۔ ان کا نہیں، یہ زرہ میری ہے۔ حضرت علی وقت کے قاضی جو تھے حضرت شریح رحمہ اللہ، ان کے عدالت میں چلے گئے۔ وقت کا امیر المومنین ہے، اندازہ کیجئے، وقت کا حکمران ہے، قاضی کے پاس گئے۔ قاضی شریح نے کہا جناب امیر المومنین، آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ آپ نے جو مقدمہ دائر کیا ہے کہ یہ زرہ میری ہے، آپ کے پاس گواہ ہیں؟ کہا ہاں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ہاں میرے پاس گواہ ہیں۔ کون ہے گواہ؟ جی میرے پاس میرا غلام گواہ ہے کہ یہ زرہ میری ہے، دوسرا میرا بیٹا حسن، یہ دونوں گواہ ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ کے غلام کی گواہی تو قبول کرتے ہیں، لیکن آپ کے بیٹے کی گواہی آپ کے حق میں قبول نہیں ہوگی، یہ تو آپ کا بیٹا ہے، یہ تو آپ کے حق میں گواہی دے گا۔ قاضی شریح امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ بیٹا جسے جنت کا شہزادہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن و حسین کو جنت کے شہزادے فرمایا ہے، لیکن وقت کا قاضی باپ کے حق میں گواہی قبول نہیں کر رہا، اور فیصلہ دیا یہودی کے حق میں کہ علی اپنے گواہ پیش نہیں کر سکے۔ صحیح، جب یہودی کے حق میں فیصلہ ہوا تو یہودی فوراً سمجھ کے پتا تھا کہ میں غلط ہوں، علی کی یہ زرہ ہے، اور وقت کے حکمران کو عدالت کے اندر میرے سے شکست ہو گئی ہے، جبکہ وہ حق پر ہیں، اور یہ مسلمانوں کا عدل ہے۔ مسلمانوں کا عدل دیکھ کے فوراً یہودی کلمہ پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ انصاف اور یہ عدل اسلام کا قانون، یہ میرے بھائیو اسلام کی روایت تھی جسے آج ہماری عدالتوں میں نظر نہیں آتی۔ یہی وجہ ہے کہ آج ظلم اور زیادتی کا یہ بازار گرم ہے، آج ہر طرف ظلم ہے۔ ظلم کا معاشرہ کبھی پھلتا نہیں ہے، پھولتا نہیں ہے، کبھی ترقی نہیں کرتا۔ آج مجھے اور آپ کو عدالتوں میں جو دیکھنے کو ملتا ہے یہ اسلام کی روایت نہیں ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں عدالتوں کے اندر انصاف والے لوگ جو ہے وہ مہیا فرمائے۔